شیخ محترم، جیسے کہ رمضان کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور تقریباً ہماری یہ 7ویں قسط ہے رمضان سے متعلق. اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے بات کی تھی کہ فطرانہ جو ہے وہ اناج کی شکل ہی میں دی جائے گی، ادا کیا جائے گا فطرانے کو، لیکن ہمارے پاس پوسٹوں کی بھرمار آئی، 1 2 3 کئی پوسٹیں آئیں اور جس میں ہر کس و ناکس چھوٹا بڑا لکھنا شروع کر دیا. اور لوگ جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس میں وقت زیادہ نہیں لگانا چاہیے، یہ چیز موضوع بحث نہیں بننا چاہیے، لیکن کریں کیا جب لوگوں کے ہاتھوں میں فیس بک اور واٹس ایپ آ گیا ہے اور لوگ اپنے ذہنیت کی باتیں عوام میں پھیلا دیتے ہیں، تو عوام اس سے الجھن کا شکار ہو جاتی ہے کہ کریں تو کیا کریں. جیسے کہ لوگوں نے کہا مصنف ابن شیبہ کی روایت کا ذکر کیا، کسی نے بخاری کی روایت بتائی، اور کسی نے کہا کہ اس زمانے میں جو ہے طعام وہ ہے کرنسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک صاحب نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ توما کا معنی تو یہ عمومیت کا معنی ہے، یہاں پر تو وراثت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا. اور ایک صاحب نے کہا کہ اگر اناج دینا اتنا اہم ہے تو پھر اناج جو لیتا ہے اس کو بیچنا کیسے جائز ہے، جبکہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اناج کو بیچا بھی جا سکتا ہے. شیخ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ نے ایک سوال میں سوالوں کی بھرمار کر دی ہے. ان تمام کا جواب کے لیے تو کتاب کی ضرورت ہے، ایک مجلس اس کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ سوال ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اس نے غلے کی جگہ پر قیمت ادا کی ہو؟ ایک سوال ہے ان سے. دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جس کتاب کا حوالہ، جس حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ طاؤس نقل کرتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اہل یمن سے کہا کہ تم جو ہے یہ مثلا فلاں چیز کے بدلے کپڑے دے دو، یا کپڑے کے بدلے تم دینار دے دو، یہ درہم دے دو، اہل مدینہ کے لیے یہ بہتر ہوگا. اولاً تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں مسندن نہیں، معلقاً ہے. اور صحیح بخاری کی معلق جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے ہر حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ساری حدیثیں وہ صحیح نہیں ہیں. صحیح بخاری جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جو مسند ہوا کرتی ہے. اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اس قول کو حضرت معاذ ابن جبل کا نقل کرتے ہیں طاؤس، اور طاؤس کی ملاقات معاذ ابن جبل سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں، جیسے کہ حافظ حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے. دوسری بات، کیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً یہ متعین ہونا چاہیے صدقے فطر وصول کر رہے تھے، زکوٰۃ مفروضہ اصول کر رہے تھے، یا کیا اصول کر رہے تھے؟ اصل یہ ہے کہ جیسا کہ سمجھ میں آتا ہے، یہ حضرت معاذ ابن جبل وہ ان لوگوں کے اوپر جو ٹیکس یا جزیہ لگتا تھا وہ اصول کر رہے تھے، اس لیے اس کو اس محل میں لا کر کے پیش نہیں کیا جا سکتا. اور اگر مان لیا جائے وہ زکوٰۃ لیتے تو زکوٰۃ ایک عام چیز ہے، اور کیا ہے یہ فطرہ ایک خاص چیز ہے. تیسری بات، آپ نے جو مصنف ابن شیبہ کی بات نقل کی ہے، مصنف ابن شیبہ میں ترجمے میں لوگوں نے رکھا ہے کہ ہم صحابہ، جبکہ اصل عبارت میں یہ کہیں صحابہ کا ذکر نہیں ہے. اور ابو اسحاق یہ وساط اوسط طبقہ جو تابعین کا ہے ان میں ہے، یعنی کبار صحابہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے، بلکہ بہت سے صحابہ جن سے انس بن مالک ہیں، فلاں ہیں، نقل کیا جاتا ہے، ان سے بھی ان کی لقا کے بارے میں کلام ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو علی کل حال صحابہ کے بارے میں وہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول زمانے میں کرنسی کی جگہ پر استعمال ہوتا تھا، آپ کے زمانے کیا ہے؟ تو ہمارے بچپن میں، ہم نے بچپن میں کبھی بھی نمک جو ہے پیسے سے شاید نہیں خریدا ہے، نمک پیسے سے نہیں خریدا ہے. وہ کیا ہے؟ پرانی رسیاں جو کوڑے کرکٹ میں ہوا کرتی ہیں ان کو لے کر کے اس سے نمک لیا کرتے تھے. تو جو غلہ کیا ہو تو رسی بھی اس کے مقابل میں آ جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قیمت نہیں ہے، اس کو تبادل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تبادل، یعنی اس جنس کے بدلے وہ جنس لے رہے ہیں. جیسے آپ چاول دے کر کے گیہوں لے لیں، ہے کہ نہیں ہے، یا کپڑا دے کر کے آپ کیا لے لیں؟ چاول لے لیں. تو یہ تبادل ہے، یہ قیمت نہیں ہے. اس لیے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے بعد جو طلبہ علم ہے ان سے یہ بنیادی غلطی ہو رہی ہے، فقہا کی اس اصطلاحات کو یا حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے.
مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے تو ہم جتنے چھوٹے بڑا طالب علم اس کو عوام میں پیش کرنے کے بجائے کیا کرے، اہل علم کے خصوصاً علماء اہل حدیث کے جو کبار سمجھدار ہیں ہندوستان کے اندر، یہ نہیں کہتا کہ علماء نہیں ہیں، ان کے سامنے پیش کرے کہ بھائی میری یہ رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ علماء کی جو نظر ہوتی ہے حدیث کے الفاظ، حدیث کے معانی اور اس سے جو مسائل استنباط کیے جاتے ہیں اس پر زیادہ رہا کرتی ہے ہم جیسے طالب علموں کے مقابل میں۔ اور دوسری چیز جو آپ نے لفظ طعمہ کا ذکر کیا ہے، یہ تو ایک عجیب سا استدلال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جو علم رکھتا ہے وہ ایسا استدلال کرے گا۔ اس لیے کہ کسی حدیث کے کسی لفظ کو متعین کرنے کے لیے اس حدیث کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہیے۔ اب آپ پڑھیے کہ سعام من کذا سعام طعمۃ للمساکین، اس سے کیا سمجھیں گے؟ کرنسی سمجھے گا کوئی آدمی؟ اگر یہی معنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ لفظ صلاۃ ہے، اس کے معنی کیا ہوا کرتا ہے؟ دعا کے بھی ہے، نماز کے بھی ہے، ہر جگہ عموم کیا ہے؟ نماز کے معنی میں، لیکن کہیں کہیں قرآن مجید میں حدیث میں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ دعا کے لیے۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی ہاں چونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہوتا ہے، لہذا اگر کسی کو پریشانی ہے، دیری ہے تو نماز نہ پڑھے، کیا کرے؟ اس میں مصلحت یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ دعا کر کے فارغ ہو جائے۔ تو اگر انسانوں کی مصلحت کو انسان اپنے مزاج پر سوچنے لگے، دیکھیے شریعت کے اندر تیسیر بھی ہے اور مصلحت ہے، یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن اس تیسیر کو اور مصلحت کو دونوں شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، انسانوں کے اپنے مزاج کے اوپر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر شریعت لا ضرر ولا ضرار ہے کہ نہیں ہے، لیکن اب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، دکان بند کرے گا، چاروں طرف بھیڑ ہے، تو نقصان ہے کہ نہیں نقصان ہے؟ تو آپ کہیں بھائی لا ضرر ولا ضرار، لیکن دکان تم نہ بند کرو، اب کیا کہیں گے آپ؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو ہے 1 لاکھ ہے، سال گزر گیا ہے اس کو، اور آئندہ اسے مکان خریدنا ہے، اب اگر اس میں سے زکوٰۃ دے گا تو اس کے لیے پورا نہیں ہوگا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ لا ضرر ولا ضرار، اس کا مکان لے جاؤ، زکوٰۃ نہ دو۔ تو ضروری یہ ہے کہ مصلحت ہے یا تیسیر ہے شریعت کی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس چیز کو صحیحہ میں کہیں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا کہ ضروری یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں شریعت کے نصوص اور اس کے روح کے مطابق سمجھی جائیں، نہ کہ ہر آدمی اپنے طور متعین کر لے۔ تو علی کل حال اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، جو چیزیں مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں جو ہے عینی کے بجائے پیسہ دینے کے لیے کہا، جیسے مثال کے طور پر کسی کے اوپر جو ہے یہ ایک اونٹ مثال بنت لبون ہے، اس کے پاس بنت لبون نہیں بنت مخاض ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ بنت مخاض دے گا اور اس کے بدلے ایک بکری یا اتنے پیسے دے گا، لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ مجبوری ہے تب نا، اگر وہ پائی جائے تو صرف جائز ہوگا؟ یہ نہیں جائز ہوگا نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کا معاملہ اور ہوتا ہے، ہمارے شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے پچھلی مجلس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ جہاں پر مجبوری ہو، غلہ نہیں دینا مشکل ہو جائے یا ناممکن ہو، ایسی صورت میں نقد سے اس کو بدل دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض جگہ میں زکوٰۃ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ علی کل حال یہ جو ہے میرے نزدیک ہے، میرا دل اسی پر مطمئن ہے کہ بغیر کسی خاص ضرورت اور مجبوری کے صدقے فطر کے اندر وہ دینا، نقدی دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے یہ پیش کیا کہ آج ہر گھر کے اندر کھانا ہے، کون گھر ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ آج کون گھر ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے گھر میں 6 مہینے کا کھانا ہے، میں آپ کے گھر میں 6 مہینے کھانا غلہ موجود ہے؟ 6 مہینے غلہ موجود ہے آپ کے گھر میں؟ 6 مہینے غلہ موجود ہے؟ کس کے پاس موجود ہے غلہ؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اور جس جگہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اتنا غلہ موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیہات میں چلے جائیں اپنے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ مہینے سے بہت سے ایسے گھر دیہات میں ملیں گے، ہفتے 10 دن کا بھی غلہ ان کے بیچاروں کے پاس نہیں ہوگا۔ تو علی کل حال شریعت کے اندر قیاس آرائیاں نصوص کے مقابل میں نہیں ہیں، نصوص کے مقابل میں نہیں ہیں۔ اسی لیے دیکھیں جہاں پر شروع ہی سے اختلاف رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور دوسرے ائمہ سے، امام ابو حنیفہ کا دوسرے ائمہ سے، یہ نقطے کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے جو فقہا ہیں
معلوم ہے کہ فقہات کے اندر احناف بہت آگے ہیں. کہیں یہ چیزیں نہیں جو آج لوگ سوچ رہے ہیں. اگر یہ چیزیں حق ہوتی ذرا سوچیں. یہ جو چھوٹے طالب علم کر رہے ہیں تو وہ لوگ زیادہ اس سے پہلے لا کر کے, جبکہ یہ احناف جانتے ہیں کس طریقے سے نقطے پیش کرتے ہیں, انہوں نے صرف یہ دیکھی کہ ہاں بھائی مصلحت دینے میں کیا ہے, یہ ہے. جہاں مصلحت ہو وہاں بہتر یہ ہوگا, نہ یہ کہ مطلقاً جو ہے حکم لگا دے کہ ہاں بھائی غلہ ہی نہیں بلکہ پیسہ دینا بہتر ہے. جی تو یعنی یہ بات بالکل غلط ہے کہ طعام جو ہے نا اس زمانے میں اناج کے معنی میں طعام اور اناج جو ہے کرنسی کے معنی میں نہیں, بالکل غلط ہے. یہ کہیے کہ کرنسی کام دیتا تھا, جیسے آج بھی ہمارے مادی قریب تک دیتا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے پھر صورتحال یہ دینا شروع کر دے. ہمارے والد ہم جانتے ہیں لے آتے تھے عید وغیرہ کا کپڑا, اور وہ بنیا آیا کرتا تھا, اس کے بدلے غلہ لے کے جایا کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچپن میں. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ نیا نقطہ پیش کر رہے ہیں حضرت جی. جی جی تو یہ بات جیسے جو کہتے ہیں کہ اگر اناج دینا ضروری ہے تو لینے والے کے لیے خرید بھائی اب اس کی ملکیت ہو گئی, وہ چاہے رکھے چاہے اس کو بیچے, ہمیں اس میں دخل نہیں ہے. ہم اس کے اوپر کیوں لگائیں؟ اب آپ مثال کے طور پر بھائی یہ چیز اگر ہم لے آئیں تو بہت سی چیزوں کے اندر کیا ہے فرق پڑ جائے گا. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, ہم سے جو مطالبہ یہ دینے کا ہے وہ اب اس کی ملکیت بن گئی ہے, وہ اس کو بیچے, استعمال کرے, ہدیہ دے دے, تحفہ دے دے. اب مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ سید خاندان جو ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والے, جب ان کو صدقہ لینا ہی نہیں ہے, کھانا جائز ہی نہیں ہے, تو دوسرے آدمی کو گیا اگر وہ ان سے خرید لیتا ہے کیوں جائز ہوگا؟ یہ بات تو صحیح ہوئی نہیں ہے نا. ایک جگہ پر پہنچ گیا جہاں اسے جس حال میں پہنچنا تھا, اب اس پر اس کو مکمل تصرف ہے. وہ ہدیہ دے دے, وہ بیچ دے, وہ خود کھائے, وہ تحفہ دے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کے بارے میں کیا فرمایا, لہا صدقہ ولنا ہدیہ, لہا صدقہ ولنا ہدیہ. ان کے لیے صدقہ تھا لیکن ہمارے لیے کیا ہوگا, یہ ہدیہ ہوگا. حالانکہ گوشت وہی ہے نا. تو آپ جان لیں کوئی چیز کسی جگہ پر جائز طور پر پہنچ جائے تو اب اس کی حیثیت بدل جاتی ہے, وہ اپنی حیثیت باقی نہیں رہتا. اب اس جگہ پر جائز طور پر غلہ پہنچ گیا, اب اس کی حیثیت بدل گئی ہے, اب اس کو اختیار ہے چاہے جہاں استعمال کرے. اس کی دلیل یہی ہے کیا اور کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ بے وجہ کی حجت پیش کیا, اس لیے ہم نے الٹی حجت پیش کی ہے. جی اس کا جب مالک ہو گیا ہے تو اسے کیا ہر چیز کا اختیار ہے, کسی کو صدقہ دے دے. مصلحت ختم ہو جا رہی ہے, مگر کون سی مصلحت ہے؟ توما کی جو ہے بھائی, توما جو ہے اصل چیز کیا ہے, صرف توما ہی کیوں آپ کہیں, اصل چیز یہ ہے کہ ان کے لیے بہت سے لوگ, لیکن یہ صورتحال پیسے میں بھی تو ہوگی نا. ہر آدمی آپ دیکھیں, اس وقت دیکھیں بہت سے ایسے آپ سعودیہ میں دیکھ لیں, ہر آدمی پیسے کا اتنا محتاج ہے کہ اگر عید وہ پیسہ نہ تو اس کی عید نہیں ہوگی. آپ عقل سے کام لیں, کتنے لوگوں ڈھونڈ کر کے نکالیں گے آپ کہ ان کو پیسے نہ ملا تو ان کو عید نہیں ہوگی. افریقہ کے بعد علاقے میں یا ہمارے بعد راجستھان یا بہار ہو سکتا ہے کہیں پر ہو, لیکن عام جائے ہے کہیں پر کہ 2-4 پیسے سے ان کی عید رک رہی ہے, آپ کے 10 ریال سے ان کی عید رکے گی. تو یہ تو وہاں پر بھی آ رہا ہے, پھر یہاں پر غلے کا اس کا پیسے کا معاملہ آ رہا ہے. جی سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 0096650895977. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.